جلوس محمدی میں جب شریک ہو تو پاک صاف کپڑوں کے ساتھ، خوب صفائی ستھرائی کے ساتھ، پاکی صافی کے ساتھ جو ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تو نئے کپڑے سلوائیے، نئے کپڑے سلوا کر نئے جوڑا پہن کر کے ادب و احترام سے عطر سے ملبوس، آنکھوں میں سرما لگا کر مؤدب انداز میں ہاتھ باندھ کر کلمہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے راستے سے گزریے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں صرف آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کو پوری دنیا دیکھتی ہے، آپ کو پورا جہان دیکھتا ہے۔ یہ صرف آپ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ آپ کے واسطے سے آپ کے مذہب کی تعلیم و تربیت کو دیکھتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو دیکھتا ہے۔ کیا اسلام کا ماننے والا ایسا مہذب، ایسا مؤدب ہے جو اپنے پیغمبر، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں اس طرح سے جا رہا ہے؟ جو لینا ہو دل میٹھی نظروں سے دیکھو، پلاتے ہیں ہلکی شراب اول اول۔ ایسے نہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا عمل دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ اس میں کلمے کا ورد ہو، درود کا ورد ہو، صلاۃ و سلام کا ورد ہو، نعت و منقبت کا ورد ہو، کثرت سے کریں، لیکن کوئی غیر شرعی عمل جلوس کے اندر شامل نہ ہونا چاہیے۔ باجے، ڈی جے، گاجے اور دف شرعاً جائز ہے، دف بجانا شرعاً جائز ہے، مگر بغیر جھانجن کے۔ جس میں جو جھانجن لگی ہوتی ہے وہ جھانجن جائز نہیں ہے، بغیر جھانجن کے صرف دف کہتے ہیں جو ایک طرف منڈا ہو دوسری طرف کھلا ہو، ڈھول کہتے ہیں جو دونوں طرف بندھا ہوا ہو، اس کا شرعاً جائز ہی نہیں ہے اس کا بجانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر دف پر کوئی نعت پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن جھانجن کے ساتھ اس کی اجازت شریعت میں نہیں۔ اور ایسی نعتیں جس میں جھنکار ہو، ایسی نعتیں بھی اپنے جلوس کے اندر بجانے کے لیے جو ذمہ دار افراد ہیں، یاد رکھیے ہم میں سے ہر فرد یہاں جو بھی بیٹھا ہے اپنے اپنے حلقہ اثر کا ایک ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے اس ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بڑے چھوٹوں کو ہدایت کرنا، نصیحت کرنا چھوڑ دیں اور چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دیں تو سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ تو اس لیے کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے تلاوت کریں، اور جو ہے اب ایسے موقع پر کیا کریں؟ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، لیکن لنگر رزق ہے اللہ کا، رزق کی بے حرمتی کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دینا ہے ہاتھ میں دیجئے، پھینک کر کے نہ دیجئے۔ رزق کی بے حرمتی کرنے سے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو اور کچھ کرنا ہے تو ایسے موقع پر یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، بے سہاروں اور بیماروں کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے کر کے گزریے۔ یوم رحمت للعالمین کے طور پر بھی اسے منائیے۔ میلاد مصطفیٰ جلوس کا نکالنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں راستے سے جب آپ گزریں تو نمازوں کے اوقات پر نمازوں کی پابندی کریں۔ جلوس مستحب ہے، نماز فرض ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان اہم امورکم الصلاۃ، تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے۔ نماز کے وقت پر کوئی دوسرا کام نہیں۔ نماز سرکار کا حدیث شریف میں ہے، جب کوئی اہم معاملہ سرکار کو پیش آتا، حدیث شریف میں کہ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف سرکار جاتے، یعنی تیز قدموں سے مسجد سرکار کی جو ہے سرکار مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور دو گانا ادا کر کے اپنی حاجت کو اپنے رب کے حضور پیش کرتے تھے۔ نماز کے وقت پر جو ہے جلوس کتنا ہی ہو، لیکن جہاں مسجد قریب پڑ جائے
تو آپ جلوس سے روک کر آپ نماز پڑھنے چلے جائیے، اور اس کی ترتیب ایسے بنائیے کہ نماز آنے سے پہلے آدھے لوگ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں، جب وہ آ جائیں دھیرے دھیرے جلوس کو بڑھاتے رہیے، یہ بھی نہیں آپ روک کے کھڑے ہو جائیں، جیسے وہ آ جائیں باقی کے لوگ جا کر پھر نماز پڑھ کر پھر جلوس میں شریک ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئیے مولانا امداد اللہ صاحب تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جلوس جب چل رہا ہے راستے میں تو پورا راستہ نہ گھیر کر کے چلے تاکہ راہ گیروں کو کوئی تکلیف نہ ہو، راستے چلنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی موذی چیز پڑی ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، اسے سائڈ کر دو تاکہ کسی اندھے کو ٹھوکر نہ لگے جس کی وجہ سے اسے ذرا سی تکلیف پہنچ سکے۔ تو اسلام آپ کو کب اجازت